اللہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے مانگ تو جتنا زندگی میں گناہ کیا، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، وہ اتنا کریم ہے کہ تیری زندگی پوری پاپ کرتے کرتے، زنا کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے، دھوکہ دیتے دیتے، ڈاکہ ڈالتے ڈالتے گزری، لیکن وہ کریم مولا کہتا ہے ایک بار تو تو سچی نیت سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کرنے کو. اور اس رب نے یہ کہا کہ بدنصیب ہے وہ اور لعنت ہے اس پر جس اللہ کو کہتا ہے کہ جس کو میں رمضان دوں اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت، کیونکہ یہ موقع ہے اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں. تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور روزہ رکھیں گے، صبر رکھیں گے، ہے نا. اچھا اب دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. ایسا دونوں ہاتھ ماشاءاللہ رکھیں گے. ایک آدمی مجھ سے پوچھا مفتی صاحب میں روزہ رکھتا نا تو ایسا لگتا ہو کہ جیسے دم نکل جائے. بہت اچھی بات ہے کیونکہ دم نکلنا تو کائے میں نکلے گا، کائے میں نکلے گا. اللہ آپ کو مجھے سب کے لیے آمین دو سے کہنا. اللہ ہم سب کے لیے روزے کو آسان فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے زکات دینا، مال لٹانا، خیرات کرنا آسان فرمائے. آمین. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن اتنا کہوں گا کہ رمضان کو یہی سمجھ کر گزارو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا ارے بولو آخری رمضان. اور آخری جملے پر کلام کر رہا ہوں، جب آ جائے گی نا، ابھی پکارا آ رہا ہے، ابھی مائک سے اناؤنس ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا. ابھی پکارا ہو رہا ہے، ابھی آنے کا وقت ہے. لیکن جب آخری پکارا ہوگا نا تو پھر تو نہیں آئے گا، لوگ تجھے لائیں گے اور تیری آخری نماز پڑھائے گی. اور پھر وہ جو زندگی بھر بولتے نا کہ آدمی بنگلہ بناتا ہے تو اس کی زندگی کی آخری پونجی ہوتی ہے. کیوں؟ آخری میں اس کا بنگلہ بنتا 40-50 سال کے بعد بنتا. لیکن وہ بنگلہ جو بڑی محنتوں سے بنایا جب آخری پکارا آ جائے گا تو پھر نکلنا پڑے گا. اسی شعر پر بات ختم. وہ کسی نے کہا زندگی ایک کرائے کا گھر ہے. کبھی کبھی قوال بھی بہت اچھی باتیں بول دیتے بھائی. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تو شب قدر کو کون کون تلاش کرے نا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہائی وے روڈ ہے، یہاں ملے گی یا ناگرو چوک پر تو راتوں کو تلاش کرنا. کیونکہ نبی نے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ ایک رات مل جائے. تو نبی فرماتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جس کو یہ ایک رات نصیب ہو جائے وہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. اور یہ رات، یہ بھی جملہ سن لو، یہ رات صرف محمد کی امت کو ملی، کسی اور امت کو. اور اس لیے ملی کیونکہ اس امت کو عمر نہیں ملی. کیا نہیں ملی؟ اپنی عمر کتنے اندر ہے؟ نبی کے الفاظ ہے اعمار امتی بین 60 و 70. نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی. اب 70 کے بعد جتنے بھی ہیں سب نفع کی گزار رہے ہیں. سجدہ کرنا چاہتے ہیں سجدہ نہیں ہوتا، رکوع کرنا چاہتے ہیں ارے بولو رکوع نہیں ہوتا. تو ابھی اگر سجدے کی طاقت ہے تو کر لے، رکوع کی طاقت ہے تو کر لے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو چاہے گا سجدہ کرنا مگر ڈاکٹر کہہ دے گا نہیں کرنا، کرسی پر پڑھنا. میرے پر وقت آیا تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو 2 مہینہ تک میں خود بیان کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں،
عیدگاہ میں اور کرسی پر بیٹھا ہوں، پوری مسجد سجدہ کر رہی ہے، قسم اللہ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ او جوانوں، او میرے یارو، سمجھ جاؤ، کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، کبھی بھی لی جا سکتی ہے۔ جوانی اللہ نے دیا، لگا دو اس یار کے نام پر، جھک جاؤ اس کے سامنے، قدر کر لو اس جوانی کی، آ جاؤ اس کے گھر میں، اللہ دنیا میں بھی صلاح دے گا، آخرت میں بھی صلاح دے گا۔ وہ